پر احتجاج پلان کر رہے ہیں. جیسے ماضی میں انہوں نے احتجاج کیا, وہ اس سے بھی بڑا احتجاج کرنے جا رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو اس مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے. سوشل میڈیا پہ آپ ضرور آواز اٹھائیں, جتنی آواز اٹھا سکیں, تھوڑی اٹھائیں, زیادہ اٹھائیں, لیکن آپ سوشل میڈیا پہ بھرپور آواز اٹھائیں. زخمیوں کو اسپتالوں میں جا کر علاج نہیں کروانے دیا. وہ جو زخمی لوگ اسپتالوں میں جاتے تھے, اسپتالوں کے اوپر بھی قبضہ کیا ہوا تھا کہ لازمی بات ہے ان کو گولیاں لگیں گی, زخمی ہوں گے, یہ اسپتالوں میں آئیں گے. اب جو لوگ اسپتالوں میں جاتے ہیں تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو لاشیں قبضہ کر لی جاتی ہیں, لاشیں واپس نہیں دی جاتی, تاکہ لاشیں ملیں گی تو رولا پڑ جائے گا, پتہ چلے گا کون کون شہید ہو گیا, اور وہ لاشیں دنیا کے سامنے بھی آئیں گی. لہذا سب سے پہلے لاشوں پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے. یہ ہمارا یہاں پہ پسندیدہ کام ہے. قتل عام کے بعد وہ پرانی والی لاشیں مانگ رہے ہیں کہ جی وہ بھی ہمارے حوالے کی جائے. ان کے مطالبات میں سے ایک مطالبہ ہے. دوسرا, جو زخمی جاتے ہیں, زخمیوں کو اور ان کے ساتھ آنے والوں کو گرفتار کر دیا جاتا ہے اور انہیں بعض اوقات منتقل کر دیا جاتا ہے دوسرے شہروں میں. یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ اسپتالوں کے اوپر بھی قبضہ کر لیا گیا کہ لاشیں غائب کر دیں گے. راولہ کوٹ میں بربریت پہ کوئی خبر نہیں چلائی میڈیا نے. یہ انتہائی افسوسناک چیز ہے. مریم نواز نے سیلیبریشن شو کر دی. آزاد کشمیر کے الیکشن کو جناب ہم نے جیت لیا, آتش بازی لگا دی, سیلیبریشن لگا دی, اپنی خوشیاں منا لی مریم نواز نے. اس عورت کو بالکل احساس نہیں ہے کہ پاکستانیوں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے. جس دن ارشد شریف کو شہید کیا گیا اس دن یہ کیک کاٹ رہی تھی. بعد میں ان کی لاش جو ہے اس کی تصویر لگا کے ایک جھوٹا پروپیگنڈا کر دیا کہ ارشد شریف نے نواز شریف کی بیوی کی موت کا مذاق اڑایا تھا یا بیماری کا مذاق اڑایا تھا. اور بعد میں جھوٹی ثابت ہوئی یہ عورت کہ کبھی بھی ارشد شریف نے مذاق نہیں اڑایا, بلکہ میں ہوں یا ارشد شریف ہے یا صابر شاکر ہے یا باقی جرنلسٹ ہیں. ہم ہمیشہ دعا کرتے رہے ہر بیمار کے لیے. جب کبھی پتہ چلا نواز شریف بیمار ہے, ہم نے کہا جی اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے. لیکن جو ان کے پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں یا ان کے جھوٹ ہیں ان کو ہم بے نقاب کرتے رہے. اس عورت نے وہاں پہ بھی جھوٹ بولا. جھوٹ ان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے, ان کے گھر سے ان کو تحفے میں جھوٹ ملتا. ہر وہ موقع جس پہ پاکستانی دکھی ہوتے ہیں, تکلیف میں ہوتے ہیں, درد میں ہوتے ہیں, یہ اس موقع پر کیک کاٹتے ہیں, سیلیبریشن کرتے ہیں, آتش بازی کرتے ہیں. ایک مرتبہ پھر اس عورت نے جب راولہ کوٹ میں لاشیں پڑی ہوئی تھیں, خون بہہ رہا تھا, لہو لہان تھا کشمیر, اس وقت کشمیر کے اندر فتح کے جھنڈے گاڑ کے آتش بازی کی فوٹیج لگائی ہے. ان کی خوشیاں الگ, ان کے غم الگ. پاکستانیوں کی خوشیاں الگ, پاکستانیوں کے غم الگ. ان کا پاکستان سے یا پاکستانیوں سے کوئی تعلق دکھائی نہیں دیتا. پورے پاکستان میں لوگوں کو آواز اٹھانا چاہیے, صحافیوں کو بھی آواز اٹھانی چاہیے. آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے آپ آواز اٹھائیں گے تو پرابلم ہو جائے گی. یہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. میں کہتا تھا نا کہ باری باری سب کی باری. آج میرے کشمیری بھائیوں کی باری ہے. میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں, کل آپ کی بھی باری آئے گی. یہ پنجاب کے ایک ایک شہر میں گھسیں گے اور ایک ایک جگہ پہ تباہی پھیریں گے. وہ DW نیوز نے جو ڈاکومنٹری چھاپی ہے نا, اس کے انٹرویوز صرف آپ نکال کے سنیں اور پڑھیں, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے پاکستان کے پورے نظام پہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کنٹرول کر دیا ہے. مجھے جو اس کا مین مدعا ہے اس سے مجھے اختلاف ہے کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ بہت خطرے میں ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ غیر ضروری ہے اور یہ پرانا پروپیگنڈا ہے. لیکن پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی پوری اکانومی کو کنٹرول میں لے لیا ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. وہ پاکستان کے سب سے بڑے بزنس کرنے والے لوگ ہیں. پاکستان میں سب سے وسیع کاروبار انہی کا ہے اور آج انہی کا کنٹرول ہے ساری چیزوں کے اوپر. کوئی ان کا کاروبار میں مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ بات حقیقت ہے. تو جو کچھ ہوا آج راولہ کوٹ میں وہ بدلہ تھا میر پور میں لوگوں کے ووٹ نہ ڈالنے کا. ایسا دکھائی دیتا ہے. لوگ تو نہیں ہارے, لوگ تو پھر بھی جا رہے تھے. انہیں لگا گولیاں کھانے کے بعد لوگ بھاگ جائیں گے. نہیں, لوگوں نے گولیاں کھائی, زخمی اٹھائے, لاشیں اٹھائی اور پھر دوبارہ محاصرہ توڑ کر وہاں پہنچے جہاں وہ جانا چاہتے تھے. کشمیریوں کو 70 سال سے لڑنے کی عادت ہے. وہ لمبے عرصے سے لڑ رہے ہیں. وہ آپ کو پیٹھ دکھا کر نہیں بھاگیں گے. بات کو سمجھیے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, نہ آپ کو بنگلہ دیش میں سمجھ آئی, نہ آپ کو بلوچستان میں سمجھ آئی, اور نہ آپ کو کشمیر میں سمجھ آ رہی ہے. اور آپ کی کم عقلی کی قیمت ہمیشہ پاکستانیوں نے چکائی ہے. پاکستانیوں کو چاہیے کہ ان کو اب روکیں, اس سلسلے کو بند کروائیں. ناظرین, یہ ایک اور خبر ہے, یہ دینا اس لیے ضروری ہے کہ عالمی منڈی میں اس وقت جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں وہ لگ بھگ 10% کم ہو گئی ہیں, کیونکہ 2-3 دن سے جنگ بندی ہے.
جمعے والے دن ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اب آپ نے ایران کے اوپر اٹیک نہیں کرنا، تو جمعہ ہفتہ اتوار جنگ بندی رہی. تو اب جب نئی قیمتیں آئی ہیں ویکینڈ کے بعد، تو 10% تک قیمتیں گر گئیں پیٹرولیم مصنوعات کی. پاکستان میں سرکار نے یہ کیا تھا کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین کیا جائے گا تاکہ جنگ کے اثرات فوری طور پہ عوام پہ منتقل کیے جائیں. قیمت کم ہوگی تو فوراً کم کریں گے، بڑھے گی تو فوراً بڑھائیں گے. اب یہ جو عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہوئی ہیں، ان کے نتیجے میں لگ بھگ 40 روپے کے آس پاس فوری طور پہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہونی چاہیے تھی، 40 روپے کے آس پاس. اور اگر آپ لیوی اور ٹیکسز شامل کر لیں تو لگ بھگ 150 روپیہ تو فوری طور پہ کم ہو جانا چاہیے تھا. لیکن پیٹرول کی قیمت 1 روپے کم کر کے ڈیزل کی قیمت 3 روپے مزید بڑھا دی گئی ہے. جب عالمی منڈی میں 1% قیمت بڑھتی ہے تو یہ پاکستان میں 4% بڑھاتے ہیں. جب عالمی منڈی میں 10% قیمت کم ہوتی ہے تو یہ پاکستان میں بہت کم، 1% سے بھی آدھے سے آدھا جو ہے نا، یعنی آدھے سے آدھا فیصد جو ہے وہ یہ انہوں نے کم کی ہے. لیکن ڈیزل وہاں پہ بڑھا دیا دوبارہ سے. تو یہ کسی قسم کا ریلیف عوام کو منتقل کرنے پر تیار نہیں ہے. اس وقت جو عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، یہ پیسہ اکٹھا کریں گے اور تھوڑے عرصے کے بعد ایک ریلیف دے کے عوام کو کہیں گے دیکھیں جی ہم نے قیمتیں کم کر دیں. لیکن اس وقت تک یہ اچھی خاصی جیبیں آپ کی کاٹ چکے ہوں گے. ناظرین ایک منظر میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ ڈی سی لاہور ہے. یہ چیک کریں آپ بندہ، یہ ڈی سی لاہور ہے. اس کا نام ہے کیپٹن ریٹائرڈ، فوج سے ریٹائرڈ ہے، کیپٹن ریٹائرڈ علی اعجاز. اس سے ملنے کے لیے اپوزیشن کے رہنما گئے، جن میں اپوزیشن لیڈر معین قریشی، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، شوکت بسرا صاحب نظر آ رہے ہیں، دیگر لوگ نظر آ رہے ہیں. یہ عوامی منتخب نمائندے پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے. اور یہ ڈی سی کو آپ دیکھیں نا ذرا، یہ جھولے لے رہا ہے اپنی کرسی کے اوپر، جھول جھول کے. اس کی باڈی لینگویج آپ چیک کریں، یہ دیکھیں، چیک کر رہے ہیں باڈی لینگویج. یہ عوامی منتخب نمائندوں کے سامنے ایک تنخواہ دار ملازم بیٹھا ہوا ہے، لاٹ صاحب، یا جسے وہ کہتے تھے کہ گورا صاحب. گورا چلا گیا، اپنی باقیات چھوڑ گیا. یہ دیکھیں، چیک کریں آپ. کیا یہ رویہ ہونا چاہیے ایک سرکاری ملازم کا جو تنخواہ لیتا ہے ٹیکس کے پیسوں سے؟ اور سامنے وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہیں عوام نے منتخب کیا کہ آپ نے حکمرانی کرنی ہے اور ان سب کو آپ کنٹرول کریں گے. یہ آپ رویہ چیک کریں، یہ طریقہ واردات آپ دیکھیں. یہیں پہ مریم نواز کو زمین سے پین اٹھا کے دے کر سلوٹ مارتے تھے. یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا پھیلایا ہوا گند ہے. اب یہ بیچارہ ڈی سی اسی لیے یہ حرکتیں کر رہا ہے. اس کو پتا ہے کہ اگر میں ایسے کر کے، یوں کر کے اگر میں یہ ایکشن نہیں لگاؤں گا تو کل کو جناب میری پیشی ہو جائے گی، مجھے ایجنسیاں بلا کے کہیں گی بھئی تم پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے اچھے طریقے سے کیوں ملے. یہیں پہ اگر کوئی اور لوگ بیٹھے ہوتے تو آپ دیکھتے سامنے چائے کے کپ پڑے ہوئے ہوتے، باقاعدہ ان کی مہمان نوازی کر رہے ہوتے اور بڑے ادب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا، اور وہ جاری بھی کر دیتا ہے NOC کے جناب آپ جلسہ کر لیں. 5 اگست کا جلسہ ہے، PTI کو کہاں اجازت مل رہی ہے تو ہم سب جانتے ہیں. ناظرین سہیل آفریدی کا ایک پیغام بھی آ گیا، اور یہ جو پیغام سہیل آفریدی نے دیا، اس نے کہا جی 5 اگست کو شام 6 بجے پشاور ٹول پلازا پہ ہم فیصلہ کن جلسہ کریں گے. اور سہیل آفریدی نے کہا کہ یہ جلسہ سیمی فائنل ہے اور فائنل جو ہے وہ اس کے بعد ہوگا، اور بڑے اہم اعلانات ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کرے گی. اور پھر انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب، بشرا بی بی کی صحت بہت تشویشناک ہے، انہیں آئسولیشن میں رکھا گیا ہے، ملاقاتیں بند کر دی گئی ہیں. یہ وہ ساری چیزیں جو ہم پہلے سے جانتے ہیں. مقدمات کا کیا حال ہے وہ بھی ہم پہلے سے جانتے ہیں، انہوں نے بتایا. انہوں نے کہا میں عمران خان کا نمائندہ ہوں، عوام نے عمران خان کے نام پر ووٹ دیا. خیبر پختونخوا میں ان کا ویژن نافذ کرنا عوام کا مینڈیٹ ہے. تمام آئینی اور قانونی رستے اختیار کرنے کے بعد احتجاج ہی واحد رستہ بچا ہے. 2 سال سے احتجاج نہیں کیا، پھر بھی ملاقاتوں پر پابندی برقرار ہے. تو اب انہیں احتجاج کرنا ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں جس کی ہم تیاری کر رہے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کا نمائندہ ہوں، عمران خان کا ویژن نافذ کرنا ہے. تو عمران خان نے تو ڈرون حملوں سے منع کیا تھا، عمران خان نے تو ملٹری آپریشن سے منع کیا تھا. تو یہ تو آپ نے خود کہا تھا کہ جو فوج کو آپریشن کا اختیار دیتا ہے قانون، وہ ہم ختم کر دیں گے، وہ بھی آپ نے ختم نہیں کیا. تو عمران خان نے جیسے حکمرانی کرنے کا کہا تھا ویسا بدقسمتی سے ان لوگوں نے کیا نہیں. بہرحال دیکھتے ہیں جلسے میں کیا اعلان کرتے ہیں اور اس کے بعد کس سمت میں آگے بڑھتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.